किताबुल्लाह हदीसे मुस्तफा की तर्जुमान, मरकजी जमइयत अहले हदीस पाकिस्तान। नबियों से आला मेरा काली कमली वाला, वो खत्म रसूल, वो फख्र रसूल, मौलाए कोई दानाए सुबह, वो खत्म रसूल, वो फख्र रसूल, मौलाए कुल, दानाए सुबुल, दानाए सुबह। उनका चेहरा वज़ुहा ऐसा मैंने हसीना देखा उन जैसा, माज़ागा बसर है आँखें उनकी, वल्लैल कमा ले जुल्फ़े उनकी, वज़ुह उनका चेहरा वज़ुहा ऐसा मैंने हसीना देखा उन जैसा, माज़ागा बसर है आँखें उनकी, वल्लैल कमा ले जुल्फ़े उनकी। उनके हुस्न में ऐसा जादू, उनके हुस्न में ऐसा जादू रहा दिल पे किसी। तिलावत कुरान मजीद के लिए नहायत ही अदब से मुल्तमिस हूँगा मोहतरम जनाब अल-कारी अल-मुकरी अदनान शफीक नूरुपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला से कि वो आएँ और तिलावत कुरान मजीद पेश करें। मोहतरम जनाब अदनान शफीक नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات
الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي
يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا
لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم. حافظ قاری عبدالغفار احسن. احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے اعزازات بنائے ہیں وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ حسن ہے تو وہ آپ پر مکمل ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے. امامت ہے، آپ سے بڑا کوئی امام نہیں ہے. ایسے ہی جتنے بھی اعزازات ہیں آپ اپنے ذہن میں ان کو لائیں. یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات آتی ہے تو ہر مسلم و مومن کا یہ عقیدہ ہے اور یہ لازمی امر ہے، اس کے بغیر انسان کا مسلمان ہونا دور کی بات ہے، وہ دائرہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہوا جس کا ختم نبوت پر 100% غیر متزلزل ایمان اور یقین نہ ہو. لہذا ختم نبوت پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے. نبوت تو آخری مانی جاتی ہے مگر آپ کی بات وہ بھی تو آخری مانی جائے. دنیا کائنات میں سب کے بعد ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز کو کما حقہ مانتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں تو اس کو پھر آپ کی بات کو حرف آخر سمجھنا پڑے گا، تب جا کر اس کا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا. یہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ آپ معلم کائنات ہیں، مستجاب الرضا ہیں اور نعمت عظیم ہیں، اسوہ حسنہ اور داعی الی اللہ ہے. وہ کون سا اعزاز ہے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے؟ مگر جب بات ماننے کی باری آتی ہے تو پھر کسی اور کی طرف دیکھا جاتا ہے. یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ کائنات میں امام اعظم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، خطیب اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اسوہ حسنہ پوری دنیا کائنات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور نعمت عظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، امام الانبیاء، دلوں کی بہار، تقویٰ کے معلم، ثمرات جنت کے بشیر، حامل قرآن، سارے اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانے جائیں اور متاع اور مقتدا کسی اور کو مانا جائے. اس انسان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. آج ہمارے ملک پاکستان میں
یا دیگر ممالک میں فرقہ وریت کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فرقہ وریت کا خاتمہ ہونا چاہیے، مگر اس کا حل صرف اہل حدیث ہی پیش کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث اگر اس پہ غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے یہ واضح طور پر یہ کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور الگ الگ گروہ نہیں بنانے۔ اب یہ بات واضح کر رہی ہے، بات رسی سے مراد قرآن و حدیث ہے، جس نے اس کو تھاما وہ فرقہ وریت سے بچا، جس نے اس کو چھوڑا وہ فرقہ وریت میں مبتلا ہوا۔ تو اہل حدیث اس بات کا حل پیش کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر انسان کی بات الگ الگ ہو سکتی ہے، ہر مسلک کا جو معاملہ الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن و حدیث کی بات ہے وہ الگ الگ نہیں ہو سکتی۔ قرآن اور حدیث پہ ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، تو پھر انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے اس ملک میں کیا پوری دنیا کائنات میں الحمدللہ اس کے صلہ میں اللہ رب العالمین اپنی خاص اور نصرت و مدد نازل فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی محبت، اللہ کا پیار بھی ہمیں تب ہی ملے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو معاملہ ہے، یہ اگر غور کیا جائے تو یہ ایسا ایشو ہے کہ پرکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ختم نبوت کے منکرین کو یہ کیسے موقع ملتا ہے۔ اگر ہم متفق متحد ہوں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری مانتے ہیں، ایسے آپ کی بات کو آخری مانا جائے، آپ کی بات سے بڑھ کر پوری دنیا کائنات اگر کسی ایک بات پر متفق متحد ہو جائے بالفرض، تو سب کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کائنات میں ایک ہی لیڈر ہے جس کو معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے، ہر کسی سے غلطی کا امکان ہے، امتی سے غلطی کا امکان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ختم نبوت کے جو حقیقی طور پر لوازمات ہیں، شرائط ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ محترم جناب پروفیسر قاری سیف اللہ ساجد حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم
انا والساعۃ کہاتین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا یہ ختم نبوت سیمینار جو قصور کی ہماری زندہ دل جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث اپنی ذیلی تنظیموں کے ساتھ الحمدللہ اس کا انعقاد کر رہی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سب کی محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ختم نبوت کی چوکیداری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر دور میں ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا کسی بھی فورم پر کوئی بھی کتاب و سنت کی بات ہو، اہل حدیث علماء ہراول دستے کے طور پر نظر آتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، آپ کے بعد نبوت کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نبی اور رسول دو لفظ ہیں، رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لفظ استعمال فرمائے کہ میرے بعد نہ تو رسالت ہے نہ نبوت ہے۔ اور میں نے جو حدیث پیش کی ہے اس کے اندر ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کو آپ حضرات کو سمجھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، اگر ممکن ہو تو ذرا میری طرف دیکھیں، یہ دو انگلیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، کہ اے میری امت کے لوگوں، میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر ختم نبوت کا جو نقطہ ہمیں نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی۔ آپ آخری نبی ہیں اور اسی عقیدہ ختم نبوت کو لے کر اہل حدیث کا بچہ بچہ، گلی گلی، نگر نگر، کوچہ کوچہ اس بات کا اعلان کیے ہوئے ہے۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جس نے ختم نبوت کی چوکیداری کی، اللہ نے اس کو عزتیں عطا کی، بلندیاں عطا کی۔ اور اس بات پر بھی تاریخ شاہد ہے کہ جس نے اندرون یا بیرون کھل کر یا پیچھے ہٹ کر پردے پسے پردہ ختم نبوت میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، وہ وقت کا حکمران ہو یا بہت بڑی علمی شخصیت کہلانے والا ہو، اللہ نے اس کو دنیا کے اندر بھی نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے، بڑے بڑے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، مسلک کے اہل حدیث کی بات دو ٹوک کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی اپنا ہو یا بیگانہ، جس نے ختم نبوت سے بے وفائی کی، میرے اللہ نے اس کو دنیا میں ہی ذلت اور رسوائی کا سبب بنا دیا۔ آج آپ دیکھ نہیں رہے، لوگ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، کسی کے پیچھے کو پڑ گیا۔ غور سے دیکھنا چاہیے۔ ایک حکمران کی بات کرتا ہوں، نام نہیں لیتا۔ ایک وقت تھا کہ سود کی بات آئی، ہمارے بزرگ، میرے والد محترم، اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق سلفی حفظہ اللہ، جو جامعہ سلفیہ کھڈیاں کے محتمم ہیں، جن کی محنت، کوشش اور کاوش سے
آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. انہوں نے اس وقت بات کہی تھی کہ بیٹا لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ایک انقلاب اس وقت آیا کہ جب سود پر ہمارے علماء نے، مسلک کے اہل حدیث کے علماء نے، دیگر مذاہب کے علماء نے ہوم ورک کیا. عدالت کے اندر جا کر عدالت عالیہ تک انہوں نے یہ باور کروایا کہ سود یہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. اس وقت کا ایک حکمران، ایک پرائم منسٹر سود پر پورا کیا ہوا ہوم ورک اس اسلامی کاز کے خلاف عدالت میں چلا گیا کہ ہمارا تو سود کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. بس اس کے چند دن بعد اللہ نے ایسی عبرت کا نشان بنایا کہ دنیا نے دیکھا لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس وقت سود کی سزا میں اور آج میں علی وجہ البصیرت ایک اہل حدیث کا طالب علم اور فرزند ہونے کی حیثیت سے علل اعلان یہ بات کر رہا ہوں، کوئی اپنا ہو یا بیگانہ جو بے وفائی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. آج لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ ساری دنیا ایک بندے کے پیچھے پڑ گئی. اس بندے کے بھی سوچنا چاہیے میں نے کیا کیا ہے. سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ سے بھی معافی مانگے، عمل کے ذریعے اس کا اظہار کریں، انشاءاللہ اللہ توبہ قبول کر لے گا. لیکن یہ بات بالکل پکی اور دو ٹوک ہے کہ جو ختم نبوت سے وفاداری کرے گا اللہ اس کو عزتیں عطا کرتا ہے اور کی ہے، اور جس نے بے وفائی کی اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا. آؤ مل کر اس بات کا عزم کریں کہ ہم قرآن اور حدیث کے دائی، کتاب و سنت کے پرچم کو اٹھانے والے اس بات کا اعلان کریں کہ ختم نبوت کی خاطر، قرآن اور حدیث کی خاطر، عظمت توحید کی خاطر، عظمت رسالت کی خاطر، عظمت حدیث کی خاطر ہماری جان بھی قربان ہے. جب ہم یہ عزم لے کر چلیں گے انشاءاللہ دنیا کائنات آپ کے ساتھ ہوگی، میرے اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی عبد الغفار جو ڈسٹرکٹ کے جماعت الدعوہ کے مسئول ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. سب سے پہلے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث قصور کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس موقع پر ختم نبوت سیمینار کا اہتمام کیا. کائنات کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شرف لے کے آئے، آپ فرماتے ہیں میں ماہی بن کے آیا کہ میرا رب میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا. آپ فرماتے ہیں میں عاقب بن کے آیا کہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے رب نے ختم نبوت کا تاج دیا اور آپ نبوت کا دروازہ بند کر کے آئے. ہمیشہ ہمارے سلف نے، علماء اہل حدیث نے ختم نبوت کے مسئلے پر دفاع کا جو حق بنتا ہے وہ کردار ادا کیا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی جب اس فتنے کے ساتھ کھڑا تھا تو مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اسے للکارتے تھے، اور کائنات کے رب نے وہ منظر دکھایا کہ جب مباہلہ ہوا اس میں مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ
جب ان کی بات اس کے ساتھ ہوئی اور اس نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں مر جائے، مرزا غلام احمد قادیانی مرا اور مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ اس کے مرنے کے بعد 40 سال تک زندہ رہے۔ الحمدللہ یہ معجزہ تھا، یہ حق کی صداقت تھی۔ آج بھی ہم نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اسی طرح کردار ادا کرنا ہے۔ سازشیں یہ سارے کافر مل کے مختلف انداز سے وار کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قادیانی انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کے سلسلے میں داخل کر کے، شامل کر کے پھر اعلیٰ اقتدار پہ لایا جائے۔ ہم نے یہ عزم اور عہد کیا ہے کہ ہر جگہ پر، ہر موڑ پر انشاءاللہ ان کے رستوں میں چٹان بن کے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو عظمت رفتیں دی ہیں، دنیا کے کافر جتنی بھی سازشیں کر لیں ان کی سازشیں خاک میں ملنے والی ہیں۔ کائنات کے رب کا منصوبہ چھا جانے والا ہے، اور مالک کے وعدے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو گھبرانا نہیں، عرش والے کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ہمیں مالک کی مدد کے ساتھ ان تمام فتنوں کا منہ توڑ کے جواب دینا ہے، اور دنیا کے کافروں کو پیغام دینا ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ ختم نبوت کے لیے کٹ تو سکتا ہے، اس پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے یہ لوگ اپنی جانوں کو پیش کرنے والے اور غلبہ اسلام کے لیے کردار ادا کرنے والے ہیں، توحید و سنت کے پرچم کو لہرانے والے ہیں، اور ہر باطل نظریے کو توڑ دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میں دعوت سخن دوں گا مختصر وقت کے لیے اپنے بھائی حضرت مولانا رضا اللہ طالب صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ احباب و حاضرین، مبارکباد کے مستحق ہیں خاص طور پر سٹی قصور کے علماء، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کے قائدین اور دیگر احباب کہ جنہوں نے اتنا عظیم و شان پروگرام اس کا انعقاد کیا، حضرت علامہ صاحب سے وقت لیا۔ اور دوسری بات، یہ جو منہج ہے ختم نبوت والا، یہ اگر جچتا ہے، ساجتا ہے، اگر لائق ہے، شان شیعہ ہے تو اہل حدیث کو ہی ہے، کیونکہ یہ وہ واحد ہیں کہ جن کا مطمع نظر قال اللہ قال الرسول ہے، اور انہوں نے اس منہج کو آج سے نہیں چلایا، اس کے دعوے دار آج سے نہیں بنے، بلکہ یہ تو اس وقت سے ہیں جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میدان میں آئے، باقی تمام جتنے بھی خدشات تھے ان سے الگ تھلگ ہو کر یہ ختم نبوت کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی،
اور مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا. سجا بنت حرس آئی، اسود انسی آیا اور دیگر نے نبوت کے دعوے کیے. لیکن چلتے چلتے یہ غلام احمد قادیانی بھی، یہ بھی انگریز کا پروردہ، انگریز کا پودا لگایا ہوا، اور اس کو بھی ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس پر اگر کفر کا فتویٰ لگایا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ علیہ نے لگایا ہے. پھر اس ختم نبوت کے پودے کو پانی دینے کے لیے عبدالحق رحمہ اللہ علیہ میدان میں آئے، مولانا بشیر شاہ سوانی رحمہ اللہ علیہ میدان کے اندر آئے، اور اس کے بعد یہ چلتے چلتے کہ جناب مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ علیہ نے اسی پاداشت میں اپنے بیٹے کو شہید کروایا. لیکن ان کا دعویٰ یہی تھا کہ کائنات میں آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، خواہ کوئی ذلی ہو، خواہ کوئی بروزی ہو، خواہ کوئی چھوٹا ہو، خواہ کوئی بڑا ہو. نبوت کا دعوے دار جو بھی ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت ثوبان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، میرے بات کے اندر بہت زیادہ لوگ تلحقم قبائل بالمشرکین، کہ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے اور بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دیں گے. اور پھر فرمایا انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہم نبی، انا نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بات کے اندر 30 ایسے آئیں گے، کلہم یزعم انہم نبیون، وہ دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں، لیکن آقا نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور لا نبی بعدی نے تمام جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سب کی نفی کر دی ہے. تو ثابت ہوا کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نیا نبی نہیں آ سکتا. آئیے بخاری شریف کی روایت آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا آنا والقیامہ کا ہاتین، میں اور قیامت جس طرح دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہے اسی طرح میرے بات کے اندر قیامت ہی ہے، نیا نبی کوئی نہیں. اور اسی کارواں کو لے کر اور اسی حدیث مصطفیٰ کو قرآنی آیات کو لے کر علماء اہل حدیث نے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ ثابت کر دیا یہ جان دی ہوئی تھی اسی کی، مگر حق ادا نہ ہوا کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی. مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ علیہ میدان کے اندر آئے، ختم نبوت پر کتابیں لکھی. اس موقع پر وہ مرد مجاہد یاد آیا، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ علیہ نے مرزائیت پر کتابیں لکھی اور نبوت کا دفاع کیا. اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کریم نے اگر جگہ دی ہے تو جنت البقیع عطا کر دیا ہے، اور یہ مقام تھا جسے اللہ نے دے دیا. تو اس لیے آج کا پروگرام بھی اسی بات کی عکاسی کر رہا ہے. دیبانگ دہل ہم ماں کی گود میں نہیں اور جناب کسی مسجد کے اندر نہیں
بلکہ چوراہے کے اندر، حال کے اندر، قصور کے مشہور حال کے اندر بے بانگ دہل اہل حدیث اعلان کر رہا ہے جب تک حدیث مصطفیٰ ہے، جب تک قرآن موجود ہے، کوئی اور دوسری بات نہیں چل سکتی۔ اگر نبوت کے صحیح محافظ ہیں تو اہل حدیث ہے، اور ہمیں چاہیے اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور جو اس کے لیے نکلے ہیں ان کا ساتھ دیں، دستے بازو بنے۔ جب دستے بازو بنے گے اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ختم نبوت کا دائی بنن کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو جو بھی اس کے لیے کوشاں ہیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات کہ جب حضرت الامیر صاحب ہمارے معزز مہمان تشریف لے کے آئے، ہر ساتھی نعرہ نہ لگائے، اگر نعرہ لگے تو سٹیج سے ہی لگے گا، تو میں یا میرا کوئی نہ کوئی ساتھی یہ جملے ادا کرے گا۔ سب پیار محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بازو کو کھڑا کر کے اور نعرے کا جواب دینا ہے تاکہ آئے ہوئے مہمان کی قدر بھی ہو جائے، اللہ کی توحید کا اقرار بھی ہو جائے، پیغمبر کی رسالت کا جناب پرچار بھی ہو جائے۔ تو میں یہ چند نعرے آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ نے ان کا جو جواب دینا ہے، میں کہوں یا کوئی اور ساتھی تیرا میر میرا میر، تو سب نے کہنا ہے ساجد میر ساجد میر، چاروں صوبوں کی زنجیر، ساجد میر ساجد میر، اسلام کا بے باک سفیر، ساجد میر با اصول با ضمیر، ساجد میر۔ اور یہ آپ سب نے مل کر پیار محبت کے ساتھ ان کا جواب دینا ہے تاکہ تکریم ہو۔ اہل حدیث کا سٹیج علماء سے بڑا بڑا ہے، تو اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نبیوں سے آلہ میرا کالی کملی والا، وہ ختم رسول، وہ فخر رسول، مولا کوئی دانا صبح، وہ ختم رسول، وہ فخر رسول، مولا گل دانا سبل دانا سبل، ان کا چہرہ وضحا ایسا میں نے حسین دیکھا ان جیسا، مازاغ بصر گئے آنکھیں ان کی واللیل کما لہ زلفیں ان کی، وضوح ان کا چہرہ وضحا ایسا میں نے حسین دیکھا ان جیسا، مازاغ بصر گئے آنکھیں ان کی واللیل کما لہ زلفیں ان کی، ان کے حسن میں ایسا جادو، ان کے حسن میں ایسا جادو رہا دل پہ کسی کا